إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا رب کے ساتھ تعلق بہت مضبوط تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ تعلق باللہ، اس سلسلے میں کچھ باتیں اس سے پہلے جمعوں میں ہم نے آپ کی خدمت میں اس کی علامتیں کیا ہیں، تعلق باللہ کی اہمیت اور ضروریت، اس پر کچھ اہم باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ یقیناً ہر مسلمان کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اس کا رب سے تعلق کیسا ہے، دین کے ساتھ اس کا رشتہ کیسا ہے۔
اللہ کی بندگی میں اس کا کردار کیا ہے، رب کو منانے میں اس کا کیا کردار ہے، اللہ کو راضی کرنے میں اس کے کیا ایکٹیویٹیز ہیں، زندگی کے صبح اور شام اس کے کیسے گزر رہے ہیں، کیا اللہ کو راضی کرنے یا اللہ کو ناراض کرنے، اللہ کے دین کو اپناتے ہوئے یا دین الہی کو ٹھکراتے ہوئے، رسول کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے رسول کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہوئے، یہ ہر مسلمان کو جائزہ لینا چاہیے۔ جائزہ لینے سے انسان کو اپنے دل کا حال معلوم ہوتا ہے، اور آج ہم اور آپ جیسے کچھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ ہماری زندگی پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ حالات کچھ ایسے ہیں، ماحول کچھ ایسا بنا ہوا ہے، جب آپس میں ملتے ہیں دنیاوی بنیادوں پر ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، جب گفتگو ہوتی ہے دنیاوی بنیادوں پہ گفتگو ہوتی ہے، جب تعلقات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو دنیاوی فکر لے کر آگے بڑھاتے ہیں، باتیں دنیا کی، تعلقات دنیا کے، معاملات دنیا کے، فکر دنیا کی۔ اگر کمی ہے اللہ کے ساتھ میرے اور آپ کا رشتہ مضبوط کیسے قائم ہو، اللہ کو منائیں کیسے، اپنی دینی حالت کو بہتر بنائیں کیسے، توشہ آخرت تیار کریں کیسے، اور اپنی آخرت کو سنواریں کیسے، اس پر ہم میں سے بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں دوستو۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے، تعلق باللہ میں مضبوطی چاہتے ہیں، اللہ کو منانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں دینداری لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں بندگی کے مظاہر دیکھنا چاہتے ہیں، تو ماحول قائم کیجئے گا۔ آج دینی ماحول کی بڑی کمی پائی جاتی ہے دوستو۔ تعلق باللہ کی ایک بہترین علامت یہ ہے کہ آپ اپنا ماحول دینی ماحول بنائیے گا۔ جب بھی گفتگو کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا کو نظر انداز کر دیں، اپنے دنیاوی معاملات کو نظر انداز کر دیں۔ شریعت تو کہتی ہے اپنی دنیا کو بہتر بنائیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، محنت کریں، مال حلال طریقے سے کمائیں، اپنی دنیا کو خوشگوار بنائیں، لیکن اپنی آخرت نہ بھولنا، اپنی آخرت نہ بھولنا، سفر آخرت کی تیاری اسی دنیا میں کرنا، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، یہ ہر مسلمان پر عائد کردہ بنیادی ذمہ داری ہے دوستو۔ اور جب تک اس حوالے سے ماحول ہم قائم نہ کریں، واللہ دینی بیداری ہماری سوسائٹی میں نہیں آ سکتی ہے۔ دنیاوی معاملات کی بنیاد پر جو بیداری ہے وہ ہر کوئی محسوس کرتا ہے۔ دنیا کے حوالے سے کوئی بندہ قدم آگے بڑھاتا ہے، اگر اس میدان میں قدم کا آگے بڑھنا غلط ہو ہم فکر کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن دینی بنیادوں پر کسی کا قدم آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے اس کا قدم راہ ضلالت کی طرف بڑھ رہا ہے، گمراہی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات اختیار کر رہا ہے، تو ہم نے ایسا ماحول قائم نہ کیا کہ آگے بڑھ کر اس کے قدم کو ہم روک دیں۔ میرے اور آپ کی بنیادی پہچان یہی ہے کہ ہمارے تعلقات دینی بنیادوں پر قائم ہوں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت سے تعبیر کیا قرآن مجید میں، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے اوصاف ہیں اس امت کے، کتنے پیارے اوصاف ہیں اس امت کے۔ اللہ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بپا کی گئی ہو۔ ہم اور آپ لوگوں کے لیے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لے آیا ہے۔ خیر امت کی بنیادی پہچان تأمرون بالمعروف، بھلائی کو لے کر ایک دوسرے کو حکم دینا، بھلائی کو لے کر ایک دوسرے کی فکر کرنا، بھلائی کو لے کر ماحول قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر کوئی بندہ راہ بدعت پہ چل رہا ہو، راہ ضلالت پہ چل رہا ہو، راہ کفر و شرک پہ چل رہا ہو، راہ معصیت پہ چل رہا ہو، تو اس کو اس راہ سے نکالنے کی کوشش کرنا۔ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ،
اسی کو دینی ماحول کہتے ہیں کہ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عظیم کردار ہم نبھائیں۔ آپ بتائیے گا دوستو، سب سے زیادہ اسی پہلو میں ہمارے اندر کمزوری پائی جاتی ہے۔ دنیاوی بنیادوں پر ہم ایک دوسرے کے خیرخواہ نظر آتے ہیں، لیکن جب دینی بنیادوں پر ہمارے رشتے قائم ہوتے ہیں تو وہاں ہم ایک دوسرے کو نظر انداز کر دیتے، معروف کو معروف جان کر بھی سامنے والے کو بتاتے نہیں، منکر کو منکر جان کر بھی سامنے والے کو روکنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ دراصل اس معاملے میں سب سے بڑی آڑ کیا ہے کہ یہ خیر خواہی ہے، کہ دنیاوی بنیادوں پر خیر خواہی قائم ہے، لیکن دینی بنیادوں پر خیر خواہی قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ خیر خواہی اسی وقت قائم ہوگی جب آپ اپنے بھائی اور بہن کے سلسلے میں وہ اخروی تصور قائم کریں جو اخروی تصور اللہ کے نبی نے صحابہ میں پیدا فرمایا۔ صحابہ کی زندگی پڑھیے آپ، صحابہ کی زندگی کی سب سے بڑی پہچان یہی تھی، سامنے والے کو منکر پر دیکھ کر خاموشی اختیار نہ کرتے، سمجھاتے، بتاتے، رہنمائی کرتے، اپنی تڑپ کو ظاہر کرتے اور سامنے والا منکر سے باز آتا۔ آپ بتائیے گا گھروں میں کتنے منکر پائے جاتے ہیں، اور سب سے بڑا منکر تو جو میرے اور آپ کے گھر میں پایا جاتا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت کرے، جس پر ہم نے پچھلے جمعہ میں بھی، اس سے پہلے جب ہم حاضر ہوئے اس وقت ہم نے آپ سے کہا تھا کہ تعلق باللہ کی سب سے بڑی علامت اور بندگی کا سب سے بہترین مظہر میرے اور آپ کی زندگی میں نمازوں کی پابندی ہو، نمازوں کو قائم کرنا ہو، نمازوں کو لے کر ایک دوسرے کی فکر کریں۔ اس حوالے سے اپنے ماحول کا جائزہ لیجئے، باپ نمازی تو بیٹا بے نمازی، شوہر نمازی تو بیوی بے نمازی، ماں نمازی تو بچے بے نمازی، بچے نمازی تو باپ بے نمازی، گھر کے بڑے افراد بے نمازی تو بچے نمازی۔ تو دیکھیے گا آپ کہ ہم نے دین کی بنیاد پر اپنے ہی گھر میں ماحول کو قائم کرنے میں ناکام ثابت ہوئے۔ کیا ہمت باپ کے اندر کہ بے نمازی بیٹے کو نمازی بنا دے۔ کبھی ہم نے اس منکر کو منکر سمجھا ہی نہیں۔ اصل پرابلم اور مسئلہ جانتے ہیں کہاں ہے؟ جب منکر کو منکر سمجھے نا آپ تو اس منکر کو دور کرنے کی فکر آپ کے پاس ہوتی ہے۔ ہم نے صحیح معنی میں اس منکر کی جو قباحت ہے، اس کی جو شناعت ہے اور اس کی جو برائی ہے، اس برائی کو ہم نے اندر پایا ہی نہیں، تو سامنے والے میں وہ منکر دیکھ کر بھی ہمارے دلوں کی کیفیت بدلتی نہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی نے اس حوالے سے ایمان کا جو آخری درجہ جو آپ نے بتایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ہاتھ سے منکر کو روکنا چاہیے، ہاتھ سے روکنا ممکن نہیں، زبان سے روکا کرو، زبان سے روک نہیں سکتے، کم از کم اس برائی کو برائی سمجھو، آپ اس برائی کو برائی سمجھ کر اس ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرو۔ اور کہا کہ یہ ایمان کا بالکل آخری اور کمزور درجہ ہے۔ تو ماحول قائم کرنے کی کوشش کیجئے گا دوستو، اور اس کی شروعات اپنے گھروں سے ہی ہونی چاہیے۔ اور اس حوالے سے ایک بات ہم کھل کر کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہاں مائیں اور بہنیں موجود ہیں، تو محترم خواتین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ دینی ماحول کو قائم کرنے میں آپ کا سپورٹ بہت ضروری ہے۔ جب تک گھر کی خاتون دیندار نہ ہو، گھر میں دینداری ہرگز قائم نہیں ہو سکتی، یاد رکھو آپ۔ عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا۔ یہ عورت ہے نا، یہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے، گھر کی خوبصورتی ہوتی ہے، گھر کی زینت ہوتی ہے۔ یاد رکھنا اللہ کی بندیوں، تم زینت ہو، تم خوبصورت ہو، یہ زینت تمہاری دینداری سے ظاہر ہوگی، تمہارے چہروں سے نہیں۔ یہ دینداری کی جو زینت ہے، اگر اس زینت کا لباس تم نے اختیار کیا، یاد رکھنا اللہ کی نظر میں تم بہت پسندیدہ ہو۔ اگر گھر کی خاتون دیندار بن جائے تو گھر کا ماحول بدل جاتا ہے دوستوں۔ سب سے بڑا مسئلہ آج یہی ہے، مرد حضرات باہر کی زندگی میں ایک حد تک ماحول قائم ہو ہی جاتا ہے، اور کچھ الحمدللہ نمازوں کا اہتمام کر ہی لیتے ہیں،
لیکن گھر کا ماحول جو بگڑا رہتا ہے، برسوں سے دیکھتے ہیں کہ گھر کے افراد بے نمازی نظر آتے. غور کر کے دیکھیں آپ، بے نمازی کا ماحول اس لیے گھر کے جو بڑے احباب، جو بڑی خواتین ہوتی ہیں، انہوں نے صحیح معنی میں نماز کے حوالے سے نہ خود کوشش کی اور نہ گھر میں ماحول قائم کرنے کی انہوں نے کوشش کی. بچے ہیں، نوجوان ہیں، اگر آپ سمجھائیں، آپ بتائیں، اپنی عملی زندگی سے متاثر کریں تو خود بخود ہمارے بچے بھی دیندار اور نمازی بن سکتے. اور انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا نماز کے اوقات میں نماز کو ضائع کرتے ہوئے، نماز کے اوقات میں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے، نماز کے اوقات میں اللہ سے دور اپنا رشتہ قائم کرتے ہوئے چھوٹوں نے بڑوں کو دیکھا. تو بتائیے اگر بڑے نماز کے حوالے سے گفتگو کریں بھی تو اس گفتگو میں کہاں اثر پیدا ہوگا، کہاں تاثیر پیدا ہوگی. یاد رکھیے گا دوستو، زبان سے اس قدر جو ہے تاثیر نہیں آتی ہے جتنی تاثیر کے آپ کے عمل میں ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ عمل میں جو تاثیر ہے نا، وہ تاثیر آپ کو زبان میں نظر نہیں آئے گی. ہاں، اللہ کے بعض بندے ہیں جو تہجد کے پابند ہوتے ہیں. اہل علم نے کہا جو تہجد کا پابند ہوتا ہے اس کی زبان میں اللہ تاثیر پیدا فرماتے ہیں. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ تہجد کی پابندی سے زبان میں سچائی اور زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. اور ہماری عملی زندگی اگر دین سے قریب ہو جائے، اللہ کی قسم یہ عملی زندگی کافی ہے اوروں کی زندگی کو بنانے کے لیے. بعض لوگ بہت شیخی بگاڑتے ہیں، جب بات کریں بھلائی اور برائی کی زبردست گفتگو کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی بالکل صفر. کہاں سے آپ اثر انداز ہوں گے؟ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. تو کردار کی جو بلندی ہے وہ آج ہمارے گھروں میں قائم کرنے کی ضرورت ہے. کردار کی بلندی اپنے گھروں میں لائیے. باہر آپ کا کردار یہ اس قدر یاد رکھیے گا قابل تعریف نہیں کہ گھر میں آپ کا کردار ہو، گھر میں آپ کی عملی زندگی سے آپ لوگوں کو متاثر کرے. یہی سب سے بڑا چیلنج ہے دوستو. تو اس معاملے میں ہم خواتین سے کہیں گے اللہ کی خاطر نمازوں پہ آپ توجہ دیجئے گا. دینداری کی شروعات نماز سے کیجئے گا. آپ بظاہر سچے ہیں، امانت دار ہیں، راست باز ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، پاک دامن ہیں، عزت و آبرو کی محافظہ ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر آپ کے اندر بے نمازی کی برائی اگر پیش پائی جاتی ہے، یہ برائی سب سے بھاری ہوگی اور قیامت کے دن اسے لے کر صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا. تو اسی لیے اللہ کی بندیوں، حقیقت میں خیر نمازوں کی پابندی سے ہے، اور یہی خیر آپ کو ہر خیر سے مالا مال کرے گا، اور یہی خیر آپ کو ہر منکر سے بچائے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ خیر ڈھال ہے، خیر یعنی بھلائی، یہ بھلائی ڈھال ہے. آج گھر کا مسئلہ ہے، گھر کے بہت سارے پرابلمز ہیں، اور یاد رکھنا ان پرابلمز کا حل اپنی نمازوں میں تلاش کرو. اپنے پرابلمز کا حل اپنی نمازوں میں تلاش کرو. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، مشہور آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. دامن صبر کے ذریعے، نمازوں کی پابندی کے ذریعے اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، اللہ سے مدد طلب کرو. اللہ کی نصرت چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی تائید چاہتے ہو، اللہ کی رحمتیں چاہتے ہو، اللہ کی برکتیں چاہتے ہو، اپنے گھروں میں نمازوں کا ماحول پیدا کرو، نمازوں کا ماحول اپنے گھروں میں قائم کرو. اللہ کی بندیوں، آپ اس معاملے میں آگے بڑھیں، واللہ گھر کا ہر فرد نمازی بنے گا. اپنے دن کی شروعات نماز سے اور اپنے رات کی شروعات نماز سے کیجئے گا. اللہ کی قسم خیر سے مالا مال ہو جائیں گے. اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اس تعلق میں جو کمزوری ہے، یہ کمزوری دور ہو جائے گی. دن کی شروعات نماز سے کہاں ہوتی ہے بتائیے گا. اللہ کے نبی نے جو وعدہ کیا، مشہور حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ.
جس نے نماز فجر کی پابندی کی وہ اللہ کے حفظ و امان میں آتا ہے۔ کتنی عظیم خوشخبری کہ صبح کے موقع پر جب آنکھ کھلتی ہے اٹھ کر آپ رب کو منانے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب انسانیت کا ایک بڑا طبقہ سو رہا ہو، اٹھیں آپ، میٹھی نیند کو قربان کرے۔ موسم سرما آ رہا ہے، موسم سرما آ رہا ہے، اور موسم سرما میں امت مسلمہ جس بڑی آزمائش کا سامنا کرتی ہے وہ نماز فجر ہی کی پابندی ہے، معاف کیجیے گا۔ موسم سرما میں اپنی میٹھی نیند کو قربان کرنا اور اٹھ کر اللہ کو منانے کے لیے کھڑا ہونا، ایمان چاہیے، حوصلہ چاہیے، اللہ کی توفیق چاہیے، ایمان میں مضبوطی چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، تبھی آپ اٹھ پائیں گے، اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اٹھتے ہیں بہت سارے بندے 4:30 بجے اٹھے، واش روم سے فارغ ہو کے آئے اور آرام کر لیے، اور معلوم ہے کہ وقت کی نزاکت ایسی، اگر آپ اپنے آپ کو بستر کے حوالے کریں تو اٹھ نہ پائیں گے، آپ نماز فجر سے غافل ہو جائیں گے، آپ 8-9 بجے آپ کی آنکھ جو ہے بیدار ہوگی۔ اس کے باوجود جانتے بوجھتے کتنے اللہ کے بندے ہیں جو سو جاتے ہیں رب کو ناراض کرتے ہوئے۔ یہ سونا رب کی ناراضگی کا باعث ہے، یاد رکھو۔ دیر رات سونے کا نتیجہ بھی ہوتا ہے دوستو، آج فطرت سے بغاوت تو ہے ہی آج ہماری زندگی میں۔ جانتے ہیں آپ کی کمزوری، آپ کو 6-7 گھنٹے کی نیند چاہیے اور سوتے ہیں آپ 1-2 بجے، تو اٹھ کیسے پائیں گے آپ اپنی جسمانی کمزوری جانتے ہیں، آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ 2 بجے سو کر 5 بجے آپ بیدار ہو جائے، 3 گھنٹے کی نیند آپ کے لیے ناکافی ہے۔ جانتے بوجھتے آپ اگر 2 بجے 1 بجے سوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ سونے سے پہلے ہی رب سے بغاوت کر کے آپ سو رہے ہیں آپ۔ اور اللہ کے بعض بندے تو اپنے موبائل میں الارم رکھتے ہیں۔ الارم کب؟ 8:30 بجے آپ کو کمپنی میں حاضری دینی ہے تو 7:30 بجے کا الارم ہے، اور رکھتے ہیں کب؟ آپ سونے سے پہلے رکھتے ہیں۔ سونے سے پہلے الارم رکھنے کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے بغاوت کرتے ہوئے میں الارم رکھ رہا ہوں۔ 7:30 بجے پہلے سے ذہن سازی، اللہ کیسے اٹھنے کی توفیق دیں گے بتائیے آپ؟ سونے سے پہلے ہی نافرمانی کی تیاری۔ معاف کیجئے گا دوستو، واللہ کسی کو تکلیف پہنچانا مقصود نہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ بڑی بے وفائی کر رہے ہیں، اسے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اپنے دن کی شروعات نماز سے کیجئے گا، آپ کا دن کیسے گزرتا ہے دیکھیے۔ اگر دن میں کوئی آفت کے فیصلے بھی اگر آپ کے حق میں اللہ نے کیا نا، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، یہ نبی کا وعدہ ہے، اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دن میں آپ کے ساتھ کوئی آفت کا معاملہ تھا، یہ نماز فجر کی پابندی ایک ڈھال ہے، اور اس آفت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے۔ خیر ہی خیر، برکت ہی برکت، معمولی پیسے لیکن برکت کے فیصلے۔ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کیجئے گا دوستو، اور یہ ماحول تقریباً عام ہے، سمجھ لیجیے۔ بہت کم گھرانے ایسے ہیں جہاں 4:45 4:30 بجے الارم کی آواز بجتی ہو۔ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں 7 7:30 بجے الارم کی آواز تو آپ کو نظر آئے سنائی دے گی۔ یہ الارم کی آواز بتاتی ہے پہلے سے نافرمانی کی پلاننگ ہو چکی۔ اسی لیے دوستو ماحول قائم کیجئے گا، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، رب کو راضی کرنا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کی شروعات نماز فجر سے کیجئے۔ اور وہ حدیث بھی آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة الفجر و صلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منافقین کی زندگی پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا، یہ منافقین جو ہیں جو اپنے دلوں میں کفر کو چھپاتے ہیں اور سامنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے ہیں، ان منافقین کی ایک اہم علامت یہ ہے کہ ان پر نماز فجر اور نماز عشاء بہت بھاری ہوگی، عمل کرنا ہی مشکل۔
لیکن اللہ نے اتنا اجر رکھا ہے نماز فجر میں اور نماز عشاء میں. اگر منافقین کو معلوم ہو جائے اللہ نے جو اجر رکھا ہے نماز فجر پڑھنے سے, نماز عشاء پڑھنے سے جو اجر ہمیں ملے گا, اگر معلوم ہو جائے منافقین کو چلنا نہیں آ رہا ہے, چلنا نہیں آ رہا ہے, تو اپنے سرین کے بل ہی صحیح گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو زمین سے رگڑتے ہوئے مسجد میں آئیں گے اور نماز فجر اور نماز عشاء کی پابندی کریں گے تاکہ وہ اجر و ثواب ہمیں مل جائے. اتنا عظیم اجر اللہ نے رکھا ہے. وہ کیا اجر ہے اللہ کے نبی نے بتایا نہیں. اسی لیے دوستو دینی ماحول کی سب سے بڑی علامت نمازوں کی پابندی ہے. یہاں جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے پر خصوصی توجہ دیجئے گا. معاف کیجئے گا کہ خواتین عموماً یہ سمجھتی ہیں کہ نماز مغرب کی پابندی کر لینا یہ مسلمان کی پہچان ہے. اور میں کھل کر کہتا ہوں کہ ہماری بستی پرنمبٹ میں آپ دیکھ لیجئے گا مغرب کے موقع پر تقریباً اللہ کے بندے اور بندیاں الحمدللہ نماز مغرب کی تو پابندی کرتے ہی ہیں. پورا بازار تقریباً آپ کو خالی نظر آئے گا اور ہر کوئی الحمدللہ مغرب کی اذان جیسی کانوں سے ٹکراتی ہے اپنے آپ کو نماز کی تیاری میں مصروف کرتے ہوئے مسجد کا رخ کرتے. اللہ رحم کرے, اللہ سلامت رکھے آپ کو, اس نیکی کی قبول فرمائے. یہ جذبہ بقیہ نمازوں میں کیوں نظر نہیں آتا؟ اور گھر کی خواتین بھی دیکھ لیجئے گا آپ کہ مغرب کے موقع پر گھر کو روشن کرتے ہیں اپنے چراغوں کے ذریعے. جانتے ہیں آپ کہ مغرب کے موقع پر ہمارے گھر اس لیے روشن ہو رہے ہیں کیونکہ حقیقت میں آپ مغرب کی آپ پابندی کر رہے ہیں. کیا ہی بہتر ہوتا آپ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں, آپ کی زندگی روشن, آپ کا گھر روشن, آپ کے بچے روشن اور آپ کا فیوچر روشن اور آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا انہی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی سے. تعلق باللہ, اللہ کے ساتھ تعلق کی یہ سب سے بڑی علامت ہے دوستوں. چلیے اٹھنے سے پہلے اللہ کے دربار میں ہم بیٹھے ہیں, یہ عہد کر کے اٹھتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری زندگی میں اگر کوئی سب سے اہم بات ہوگی یہی نماز ہے. نماز کو سب سے پہلا مقام دعا, ورنہ ہمارا حال کیا ہے؟ نماز ہماری زندگی میں سب سے آخری پوزیشن میں ہے. موقع ملا تو پڑھ لیا, معمولی بہانہ آیا تو اگر کوئی چیز قربان ہوتی ہے, میرے اور آپ کی خواہش قربان نہیں ہوتی, میرے اور آپ کی خواہش قربان نہیں ہوتی, میرے اور آپ کا مال قربان نہیں ہوتا. اگر کوئی چیز قربان ہوتی ہے صرف نماز قربان ہوتی ہے. دوستو نمازوں کو قربان نہ کرو اس فنا ہونے والی لذت کی خاطر. اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. دوستو ہماری ہر چیز قربان, یہ ہمارے لیے برداشت, لیکن ہماری دینداری ہم سے قربان ہو جائے, ہم سے رخصت ہو جائے, یہ کبھی ہم برداشت نہیں کریں گے. اسی نیت سے اٹھیں گے انشاءاللہ ہم. عہد کیجیے. دیکھیے دوستو میں نے کہا نا آپ الارم رکھتے ہیں 7:30 بجے کا, تو مطلب یہ کہ پہلے سے تیاری ہو گئی آپ کی, اٹھنا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ بیدار کیسے کریں گے آپ کو؟ رات میں سونے سے پہلے فجر کی نماز کی فکر کرتے ہوئے سوئیے. ہماری طبیعت ایسی ہے نا, جو فکر ہم کرتے ہیں راستے وہ خود بخود ہموار ہوتے ہمارے لیے. الارم رکھیے 4:30 بجے اور 4:45 بجے. اپنے قریبی مسجد میں جو نماز فجر کا وقت ہے وہ معلوم کیجئے, اور معلوم کر کہ اس سے 15-20 منٹ پہلے بلکہ نماز فجر کی جو اذان ہے اس کے ساتھ اپنے الارم کو جوڑ لیجئے گا. اللہ کی قسم گھر کا نظام بدل جائے گا, بچے فرما بردار ہو جائیں گے, شوہر بیوی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, گھر کی زندگی میں اللہ تعالیٰ غیبی جو ہے مدد فرمائیں گے, اور سب سے بڑھ کر مرد حضرات کی کمائی میں برکتوں کا نزول ہوگا, برکتوں کے فیصلے ہوں گے, رحمت کے فیصلے ہوں گے اور خیر کے فیصلے ہوں گے. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازی بنا دے, 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. خاص کر نماز فجر میں ہمارا جو برا حال ہے, نماز فجر میں جو میرے اور آپ کا برا حال ہے, اللہ تعالیٰ نماز فجر کا ہمیں پابند بنا دے. دن کی شروعات نماز فجر سے ادا کرنے اور شروع کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی پابندی پر ایک دوسرے کو ابھارنے اور ایک دوسرے کو ایسی سوچ اور ایسی فکر قائم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہمارے دنیاوی اور دینی مسائل کو حل فرمائے، اللہ تعالی ہماری زندگی میں خیر کے فیصلے فرمائے، جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کے حق میں امن کے فیصلے فرمائے، خاص کر سرزمین فلسطین اور اس کے آس پاس بسنے والے مظلوم مسلمانوں کی اے اللہ تو مدد فرما، تو ان کا حامی اور ناصر بن جا، ظالموں کی سازشوں کو اے اللہ تو مٹی میں ملا دے، ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اور ہمارے نبی کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں پروردگار شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے اور بلند کرنے کی اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما، گستاخ رسول کو تو سبق سکھا دے اے پروردگار صحیح معنی میں تو مجھے اور تو ہم سب کو تیرے نبی سے سچی محبت کرنے والا، تیرے نبی کی ایک ایک سنت کو دل و جان سے اپنانے والا بنا دے، تیرے نبی کی سنتوں پر ہم سب کو قائم رکھ اور اسی سنتوں پر اے اللہ ہمارا خاتمہ فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین اللهم بارک لنا فيما رزقتنا اللهم بارک لنا في حیاتنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون